کل سے سنگ بنیاد چاہتا ہوں ذرا کھڑے ہو جائے. بس کوئی ہنس رہا ہے, کوئی نیچے کو منہ کر رہا ہے, کوئی اوپر کو کر رہا ہے. خزانے قدرت ان مولویوں کی جیب میں الٹ کے ایسا آ گیا ہے. آپ نے اپنا میں, اپنا کچھ, اپنی زکات, اپنا فطرہ وہ ان مولویوں کو دے کر اتنا احسان عظیم کر دیا ہے. آپ کی زکات کے پیسے ہیں, آپ کو دینے تھے یا مجھے لینے تھے؟ آپ کی ذمہ داریاں تھی. آپ نے وہ زکات و فطرے کے پیسے دے کر اور اعتراضات کی بوچھار شروع کر دی ہے. اب حضرت نے کہا آپ کو معلوم ہے در در کی یہ مولوی بھیک مانگ کر کس طرح آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. اگر ہم اسکول پر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ ہم یہ حفظ کے بچے پڑھا سکیں. اور اگر حفظ والوں پر خرچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں بچتا کہ ہم کالجز قائم کریں. کالجز آپ کا کام تھا, مدارس ہمارا کام تھا. مقابلہ کر کے بتاؤ کہ آپ کتنے کامیاب ہو اور ہم کتنے کامیاب. ہر ایک مسجد کو امام الحمدللہ ان مدارس اسلامیہ نے دیا ہے. ہر مصلی پر, ہر اسٹیج پر خطیب ان مدارس اسلامیہ نے دیا ہے. کون سا جلسہ ایسا ہے کہ آپ نے خطیب طلب کیا ہو اور مدرسوں سے کوئی خطیب آپ کو میسر نہ آیا ہو؟ مجھے جواب دیں کہ 2% حد سے حد میرے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس مدارس کی دنیا سے لوگ وابستہ ہوں گے. 98% آپ لوگ ہو. آپ بتاؤ, جب مجھے ڈاکٹر کی ضرورت پڑی, جب مجھے سرجن کی ضرورت پڑی, جب مجھے وکیل کی ضرورت پڑی, جب مجھے بیرسٹر کی ضرورت پڑی, جب مجھے انجینئر کی ضرورت پڑی, کیا تم نے کوئی ماہر مسلم ہمیں عطا کیا ہے اور دیا ہے؟ ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں, زچہ بچہ کی ڈلیوری کے لیے بھاگے پھرتے رہتے ہیں. کوئی مناسب درجے کا مؤثر ترین, عمدہ ترین ہاسپٹل مسلمانوں کا میسر نہیں آتا. ساری ذمہ داریاں انہی مولویوں کی ہو گئی تھی. الحمدللہ ان علماء نے جو بیڑا اٹھایا اس کو منزل تک پہنچانے کی جد و جہد کی. اور اس کے معنی یہ نہیں کہ میں اس عصری میدان کا مخالف ہوں, میں اس عصری میدان کا بہت بڑا داعی ہوں. میں نے جانا ہے, میں نے سمجھا ہے. میں ابھی عرض کر رہا تھا ہدایہ پڑھاتے ہوئے کہ صاحبہ ہدایہ لکھتے ہیں کہ مائل مسلم لیڈی ڈاکٹروں کا بھی ہونا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. ہم تو لڑکیوں کو اسکول پڑھانا مناسب نہیں سمجھتے, لیکن ایسے انتظامات کہ وہ مناسب ترین ہو جائے اور پوری حفاظت کے ساتھ لیڈی ڈاکٹروں کا ہونا انتہائی درجے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. آپ سب باریکیاں سمجھتے ہیں, لیکن ضرورت اس کی ہے جب جس مدرسے کو اللہ نے اسباب عطا فرمائے ہے اس طرف بھی توجہ پورے طور پر ہے. میں نے شاید اس سے پہلے عرض کیا تھا, آپ دارالعلوم وقف دیوبند کا اگر شعبہ انگریزی دیکھ لیں اور وہاں کے طلبہ سے گفتگو کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیشتر کالجز ایسے ہوں گے کہ وہاں پر انگریزی پر اتنا عبور نہیں ہوگا جتنا ان داڑھی ٹوپیوں والوں کو وہاں طلبہ کو عبور اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں. جتنے ہاتھ پیر اور جتنا میدان اللہ دیتا ہے ہم اس طرف پورے طور پر متوجہ ہیں. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ان اعتراضات کے ذہن میں آنے سے اور ان کی بوچھار سے ان علماء کی نشستوں کو بیکار نہ سمجھو اور ان کی اہمیت اور عظمت اور تقدس کو پامال نہ کرو, ورنہ تو آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ترین امر ہو جائے گا. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, آج پھر اور عرض کر دیتا ہوں کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر یہ علماء تھوڑا تھوڑا علم سکھاتے ہیں.
جن کو موقع بڑے علوم حاصل کرنے کا میسر نہیں آیا اور سارے اس دنیا کے اندر علامۃ الدہر نہیں بنتے. عادت اللہ ایسی ہے مدرسوں میں بھی پڑھنے والے علامہ کچھ ہی بنا کرتے ہیں. وہ حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ ایک مرتبہ مسجد قدیم میں خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جو طلبہ کا جمع غفیر ہے ان میں رازی اور غزالی دو چار ہی کوئی ہوں گے، لیکن ان کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ یہ رازی اور غزالی ہے، نہ ہم پڑھ پاتے ہیں. اس لیے ایک بھیڑ اکٹھی کرنی پڑتی ہے کہ اسی بھیڑ میں سے رازی اور غزالی پیدا ہو جائیں گے. تو ہر ایک رازی اور غزالی نہیں ہوتا، مگر اسی بھیڑ میں رازی اور غزالی ہوتے ہیں. اور پھر ایک صاحب دل جب پیدا ہو جاتا ہے تو احوال اور حالات اللہ رب العزت کی طرف سے بدل جاتے ہیں. وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر تو اکیلے ہی چلنا پڑتا ہے، مگر خداوند قدوس ایک جمع غفیر اور ایک کارواں عطا فرما دیتے ہیں. آپ نے خانقاہوں میں وابستگی اختیار کی. ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں کوئی وابستہ ہے جلال آباد سے، کوئی وابستہ ہے گنگو سے، کوئی وابستہ ہے دیوبند سے، کوئی وابستہ ہے رائے پور سے، کوئی وابستہ ہے جھنجانے سے. یہ ہمارے علاقے کی خانقاہیں ہیں مشہور و معروف، اور کوئی تھانہ بھون سے وابستہ ہے. تو یہ وابستگی انتہائی درجے مفید ترین ہوتی تھی. عجیب سی صورتحال ہمارے یہاں حضرت ٹائم بہت زیادہ تو نہیں ہو رہا آپ کا. ہمارے یہاں عجیب صورتحال، باغوں والی ایک مشہور گاؤں ہے وہاں پر، اور وہاں کا ایک مشہور مدرسہ ہے. تو زیادہ تر لوگ اس زمانے وابستہ تھے ہمارے حضرت جلال آبادی علیہ الرحمہ سے. حضرت شاہ مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی نور اللہ مقدہ سے. انہی کے فیض یافتگان میں حضرت مولانا حکیم ذکی الدین صاحب تھے پرنام بیٹ والے. تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا. ان کے یہاں ضوابط تھے، روابط تھے. تو کچھ احباب باغوں والی سے آئے، وہاں پر جانور بکتے ہیں، بیل بھینس وغیرہ، اور ان کا ایک ہفتے میں ایک دن بازار لگتا ہے. تو وہاں باغوں والی سے کچھ لوگ آئے صبح سویرے حضرت کی خدمت میں، اور جناب دستک دی. حضرت تھوڑی دیر کے بعد خانقاہ میں تشریف لائے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے کچھ نصیحت فرمائی اور اس کے بعد پوچھا بھائی تمہارا کوئی کام؟ جی حضرت مجھے اہلیہ بیمار ہے، دعا کرانی. بھائی آپ کا کوئی کام؟ حضرت وہ ایک مقدمہ ہے کامیابی کے لیے دعا کرانی. لوگ اپنے اپنے عرض کرتے رہے. یہ باغوں والی کے 6-7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک بڑے میاں نے مجھے خود یہ بات سنائی. تو ان سے پوچھا بھائی تم لوگ کے لیے ہم سب باغوں والی سے آئے ہیں، کس سلسلے میں آنا ہوا؟ حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. بھائی کوئی کام تو نہیں تھا؟ کام ہو تو بتا دینا. کہ نہیں، بس حضرت بس آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ جو اچھے جانور ہوتے ہیں وہ پھر چھٹ جاتے ہیں. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بازار میں اچھے جانور آتے ہیں وہ پھر چھٹ جاتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پانی ہو گئے، گردن نہ اٹھا پائے. ہم تو آئے تھے بیل خریدنے اور ہم نے سوچا حضرت جی سے بھی مل لیں. حضرت جی نے جب پوچھا تو ہم نے کہا ہم تو حضرت ہی کی زیارت کے لیے آئے، حالانکہ بیل خریدنے آئے تھے. ذیلی طور پر حضرت کی زیارت کرنی تھی. حضرت کے قلب کے اوپر القاء ہو گیا، الہام ہو گیا کہ یہ اصلاً بیل خریدنے کے لیے آئے. وقت تھوڑا بچا ہوا تھا، وقت گزاری کے لیے یہاں بھی آ گئے. اخلاص نیت ضروری ہے. حضرت مطلع ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اچھے جانور اور بیل چھٹ جاتے ہیں، اب تم اٹھ کے چلے جاؤ. اب ہمیں پتا چلا کہ حضرت کو تو پہلے سے علم ہے کہ ہم حضرت کے پاس اصلاً نہیں آئے، اصلاً ہم بیل خریدنے کے لیے آئے ہیں.
वो दूसरी बात ये अर्ज करनी थी कि हजरत शाह अब्दुल कादिर जीलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू में हजरत शाह अब्दुल कादिर जीलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के यहाँ इस तरह खानका में लोग आते, उलमा भी और अवाम भी आते थे, सबकी भीड़ लगी रहती। हजरत वहां पर तरबियत का एक तरीका मुतय्यन फरमाते और उसी तरीके पर रोजाना तरबियत होती। कभी जिक्र की मजलिस है, कभी फिक्र की मजलिस है, कभी तालीमी मजलिस है, वो अलग अलग मजलिसें चलती। जिक्र की मजलिस में हजरत बजाते खुद तशरीफ लाते थे और जिक्र कराते थे। हजरत जो है जिक्र क्या कराते, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी तस्बीहात ये पढ़ते रहते और लोग साथ साथ जिक्र करते। उसके में आने का कई मर्तबा वो आ चुके थे, तो खड़े होकर उन्होंने कहा कि हजरत जी अजीब गरीब बात है, जब भी मैं आता हूँ पहला कलमा ही याद कराते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये पहला कलमा, इससे आगे सबक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यही सबक चलता रहेगा। दूसरे ये है कि चलो हम अवाम हैं, जानते हैं या नहीं जानते, पहला कलमा रखवा दो। ये इतने बड़े बड़े मौलवी, इतने बड़े बड़े जुब्बतुल उलमा, कुब्बतुल फुदाला, ये तमाम आते रहते हैं, इनको भी आप पहला ही कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो भी खास अंदाज हजरत का होता था, जब यूं कहते ला इलाहा तो गर्दन इधर जो है दाई तरफ उठाते, और जब इल्लल्लाह कहते तो गर्दन बाई तरफ गिराते और कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे गर्दन दाई तरफ उठाते और बाई तरफ गिराते। ये गर्दन को हरकत देने, इस देहाती ने पूछा कि कलमा ही पढ़ना है तो यूं बैठ के भी पढ़ सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने देखा होगा कि ये हिफ्ज के बच्चे हैं, हमने तो पूरे हिंदुस्तान में देखा इनकी दरसगाहों में जाकर कि ये कभी कुरान यूं नहीं पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ऐसे नहीं पढ़ते, बल्कि ये कुरान पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये हिल हिल के कुरान पढ़ते, बगैर हिले पढ़ते हुए देखा है बच्चों को? नहीं, ये सारे हिल हिल के कुरान पढ़ते हैं, हिल हिल के कुरान पढ़ते हैं। बगैर हिले क्यों नहीं पढ़ते? पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। जैसे बैठे हुए बातें करते रहेंगे, कुछ सुनाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। जहाँ इन्होंने याद करना शुरू किया, खुद वो खुद बगैर किसी उस्ताद के कहे, कभी किसी उस्ताद ने नहीं कहा कि हिलो, ये बगैर कहे ऑटोमेटिकली हिलना शुरू कर देते हैं। हाल इनके ऊपर तारी हो जाता है। तो कैसे हाल तारी होता है? हजरत की मजलिस में भी यही होता था कि हजरत जो है इस तरह की जिक्र करते, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस देहाती ने पूछा कि गर्दन को हिलाने की क्या जरूरत है, अगर कलमा ही पढ़ना तो सीधे साधे पढ़ ले। तो हजरत ने देहाती का सवाल था, देहाती अंदाज में आसान करके समझाया, और हम भी उनकी बनिस्बत देहाती हैं, हम भी आसान ही को समझ सकते हैं। हजरत ने समझाया कि भाई देखो, आपके घरों के अंदर छलनी है आटा छानने की, आप जब आटा छानते हैं तो छलनी, उसमें सुराख ही सुराख होते हैं। छलनी हमेशा मुशब्बा भी बनती है, कभी मुशब्बा नहीं बनती। और आटा वो भी इंतहाई दर्जे बारीक है, वो भी मुशब्बा भी है। तो आटा भी बारीक और छलनी में सुराख भी बहुत ज्यादा। लेकिन जब आटा छलनी में यूं डाल दिया जाए, अगर उसे ना हिलाएं और यूं लिए बैठे रहें तो आटा नीचे जाता है या ऊपर ही रहता है? हालांकि बहुत सुराख है उसमें और बहुत बारीक है आटा, मगर आटा नीचे नहीं आता। हाँ, चंद जर्रात गिर गए तो गिर गए, मगर उनको जर्रात कहा जाएगा, आटा नहीं कहा जाएगा। और जब औरतें उसको यूं हिलाती हैं तो हिलाने की बरकत से इस हरकत में अल्लाह ने बरकत रखी है कि वो सारा छनछनाकर आटा नीचे चला जाता है और कूंडा जो नीचे रखा हुआ था उसमें इकट्ठा हो जाता है। और
اور جو بھوسا اس کے اندر تھا وہ اوپر اکٹھا ہو جو اوپر رہ جاتا ہے. ابھی تک جب وہ نکال کے چھلنی میں ڈالا تھا اس سارے کا نام کیا تھا؟ آٹا. اور اب جب وہ چھان دیا گیا اب اس کے دو نام ہو گئے. ایک ہو گیا آٹا جو نیچے ہے اور ایک ہو گیا خسو خاشا بھوسا جو اوپر ہے. اب حالانکہ اس سے پہلے وہ بھوسا بھی آٹے میں رہ کر آٹا ہی تھا لیکن اب وہ الگ ہو گیا. اب اس کے دو نام ہو گئے. نیچے جو نکل گیا وہ کنڈے میں ہے اور وہ لائق استعمال ہے انسانوں کے لیے اور اوپر جو رہ گیا وہ لائق استعمال ہے جانوروں کے لیے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر تھوڑا علم ہے یا زیادہ علم ہے. آپ عالم کبیر ہیں، عالم جلیل ہیں، محدث ہیں، مفکر ہیں، مفکر ہیں، کچھ بھی ہے یا معمولی سا تھوڑا سا علم آپ کے پاس ہے، باہر ایک وہ علم آپ کے دماغ کے اندر آتا ہے اور وہاں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے. دماغ بحیثیت چھلنی اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ اس دماغ میں خس و خاشاک اور اچھا اور برا تمام آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ ساری دنیا میں جو علوم حاصل کیے جاتے ہیں وہ دماغ کے لیے علوم حاصل کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اہل اللہ کی نسبت میسر آتی ہے اور یہ خانقاہی نظام میں الگ الگ تربیت کے انداز اور اسالیب ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس سر کو جب اللہ کہتے ہوئے حرکت دی جاتی ہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو پھر اس حرکت کی برکت سے اس چھلنی میں رکھا ہوا علم چھن چھنا کر نیچے آتا ہے. جو اوپر رہ جاتا ہے وہ جانوروں کی خوراک ہے. جس کے دماغ تک علوم ہے وہ سمجھتا ہے میرے پاس علوم ہے، مگر وہ جانوروں والا علم رکھتا ہے. وہ علم اس کو انسان بنانے کی ضمانت کبھی نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دیتا. وہ اولئک کالانعام بل هم اضل، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا. اور جو چھن چھنا کر نیچے اتر گیا ہے، نیچے اللہ رب العزت نے بائیں طرف اس لیے حرکت دلواتا ہوں اللہ کہتے ہوئے کہ بائیں طرف اللہ نے نیچے ایک کنڈا ایک برتن رکھا ہے، ایک دل آپ کے سینے کے اندر بائیں طرف فٹ کیا ہے. وہ جو چھن چھنا کر علم اس سینے والے کنڈے میں اس دل میں اتر گیا ہے، وہ اب تک اس کا نام خارے کا علم تھا، لیکن اب جو اوپر رہ گیا اس کو آپ علم کہتے ہیں اور مرقات منطق کی تعریفات اس پر منطبق کر لیں. لیکن جو چھن چھنا کر نیچے دل کے اندر اتر گیا ہے اس کا نام اب علم نہیں رہا، اس کا نام ہو گیا معرفت ربانی. معرفت ربانی من عرف نفسه فقد عرف ربه. اس نفس کو اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا فرمایا. مجھے کہنا یہ ہے کہ جس طرح رجال کار ہے ایسے کتاب انتہائی درجہ ضروری ہے، اور جیسے کتاب انتہائی درجہ ضروری ہے ایسے رجال کار سے قطعی طور پر مفر نہیں. اس لیے آپ کی وابستگی کسی نہ کسی اہل دل سے اگر ہے تو آپ کے لیے ضمانت ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے کاموں کے اوپر نظر ثانی کرو، اپنے کاموں کے اوپر نظر ثانی کرو. زندگی جب تک علماء سے وابستہ اہل اللہ سے وابستہ نہیں ہوتی اور کتابوں سے وابستہ نہیں ہوتی، خالی نہ اہل اللہ کارآمد ہے نہ خالی کتاب کارآمد ہے. اس سے آگے بات تو بڑی طویل عرض کرنے کو من کرتا ہے، لیکن یہ ذکر یہ فکر اسی کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ قرآن کریم ہے. اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. تقریباً مفسرین متفق ہیں کہ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن کریم ہے.
اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، جب مطلق ذکر قرآن کریم میں بولا جائے تو پھر اس سے مراد قرآن کریم کی ہوگا۔ قرآن کریم یہ سب سے اعلیٰ اور سب اذکار کا مجموعہ ہے، منبع ہے، اصل ذکر قرآن کریم ہے۔ من اعرض عن ذکری، قرآن کریم سے غفلت اور اعراض یہ دنیا میں بھی نقصان دہ ہے، آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، دنیا میں مشکل ترین معاملہ ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بہرحال افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہدایت کے جو دو وسیلے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، دونوں کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اسی کی ایک کڑی مدرسہ عبداللہ بن زید کی یہ محنت ہے۔ یہ ہمارے مفتی عبد الرحمن صاحب ہیں، پوری کمیٹی ہے، رفقائے کار ہیں، اور جناب یہ طلبہ ہیں اور بچے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دینی ہدایت اور رہنمائی کا اہم ترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ ہمارے بہت ہی مشفق، محترم اور مکرم اور بہت ہی مقدس ترین شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد